آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے کہ مسلمان کے روح کی غذا کیا ہے۔ ہمیں یہ ساری ذہنی غلامی اور یہ سارے مسائل جو آئے ہوئے ہیں، اس میں ایک اصل وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو، اپنی روح کی غذا کو بھول گیا ہے۔ وہ ایسے کاموں میں لگ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اصل ویلیو، اپنی اصل قدر ہے کہ مسلمان کی طاقت کتنی ہے، وہ ہے کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے مقام کیا دیا ہے، وہ اپنے مقام کو جو ہے وہ بھول گیا۔ ایک کہانی ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شیرنی، اس کا بچہ پیدا ہوا اور وہ شکار کے لیے نکل گئی بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد۔ تو وہاں سے ایک بھیڑیں چرانے والا گزرا، گڈریا گزرا، بھیڑیں چرانے والا۔ اس نے بچے کو اکیلا دیکھا تو اس نے ایز ہمدردی اس بچے کو اٹھا لیا اور ادھر ادھر دیکھا کہ اس شیرنی موجود نہیں ہے، تو وہ اس بچے کو اٹھا کے ساتھ لے گیا۔ ساتھ لے جا کے اس نے اس بچے کو دودھ پلانا سٹارٹ کر دیا بھیڑوں کا، تو وہ آہستہ آہستہ وہ جو شیر کا بچہ تھا وہ دودھ پینا سٹارٹ ہو گیا اور اسی طرح وہ بھیڑوں کے ساتھ پلنے بڑھنے لگا۔ تو جب وہ بڑا ہو گیا، پورا شیر بن گیا، اس کی شکل و صورت اور جسامت تو شیر جیسی تھی، لیکن وہ بھیڑوں کے ساتھ اٹھتا، انہی کے ساتھ دودھ پیتا، گھاس چرتا، سر جھکا کے چلتا اور پھر آ کے انہی کے باہے میں بند ہو کے بیٹھ جاتا۔ اس طرح کافی عرصہ چلتا رہا۔ وہ جب مکمل شیر بن گیا، ایک دن ایک شیر نے دیکھا کہ ان کا ایک شیر بھیڑوں کے ساتھ سر جھکا کے چل رہا ہے اور انہی کے ساتھ جو ہے وہ گھاس کھا کے وہ بیٹھ رہا ہے۔ تو اس نے اس کو جا کے پکڑ لیا اور کہا کہ تم شیر ہو اور تم اپنی اس طاقت، اس ویلیو، اپنی اس قیمت کو بھول کے تم بھیڑ بنے ہوئے ہو۔ اس نے کہا نہیں، میں اسی طرح میں بھیڑ ہی ہوں۔ اس نے کہا تمہاری خوراک جو ہے وہ گھاس نہیں ہے، تمہاری خوراک خون اور گوشت ہے۔ خیر اس نے بہت سمجھایا لیکن وہ اسی بات پہ بضد تھا کہ نہیں، مجھے یہی اچھا لگتا ہے، میرے لیے یہی ٹھیک ہے۔ آخر اس شیر اسے ندی کنارے لے گیا، اس نے اپنا پنجہ دکھایا اور اسے کہا کہ تم اپنا پنجہ سامنے کرو۔ اس نے کہا سیم ہے، کہتا ہے سیم ہے، تو کہتا ہے پھر اس نے اپنی شکل دکھائی، اس کو اپنی شکل دکھائی اور شکل دکھانے کے بعد بتایا کہ دیکھو ہم ایک ہی طرح کے لگتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تو کہتا ہے تم شیر ہو اور تمہارا کام یہ بھیڑوں والا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں بھیڑ ہی ٹھیک ہوں، میں نے وہی گھاس کھانا ہے، انہی کے ساتھ رہنا ہے۔ پھر اس نے کیا کیا کہ زبردست شکار کر کے زبردستی اس کے منہ کے اندر جو ہے وہ خون ڈالا۔ وہ خون اس کی رگوں کے اندر گیا نا، اس کے اندر، تو اسے پتہ چلا کہ اصل میری خوراک تو تھی وہ گوشت اور خون تھا اور میں بھیڑ بنا ہوا تھا۔ ہم وہ یورپین کنٹری اور ان کے یہ ایک چال کی وجہ سے سوشل میڈیا اور اس پہ بچہ پیدا ہوتے ہی وہ کیبل دیکھنے لگ جاتا ہے اور اس کے لیے یہ سانگ، موسیقی اور یہ فلمیں، ڈرامے، یہ اس کی روح کی غذا کو بنا لیتا ہے، حالانکہ یہ بھیڑوں کی غذا ہے۔ اور ہم اسی طرح بزدل اور وہ بھیڑیں بنے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی سمجھانے کی کوشش بھی کرے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے اور میں اسی میں ٹھیک ہوں۔ انسان کے اندر سے، مسلمان کے اندر سے وہ بہادری، وہ دلیری، وہ ویلیو جو تھی مسلمان ہونے کی، اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں سے اشرف المخلوقات بنایا تھا کہ یہ انسان اشرف المخلوقات جو ہے وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ تو تمام جانداروں میں سے اشرف المخلوقات بنایا اور فرشتوں سے بھی، فرشتے وہ اللہ کی مخلوق ہیں جنہوں نے کائنات کی کوئی ایسا چپا نہیں چھوڑا جہاں پہ اللہ کی عبادت نہ کی، اور ان سے بھی اللہ نے افضل قرار دیا۔ اصل ہم مسلمان کی روح کی غذا جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، نماز ہے۔ جس اصل روح کی غذا کو ہم بھول کے قرآن تلاوت، نماز، اس میں ہمیں نہیں سکون ملتا اور ہم اس گھاس پہ لگ گئے ہیں جو سانگز ہیں، جو سوشل میڈیا ہے، مووی، فلمیں، ڈرامے ہیں، وہ دیکھ کے جو ہے ہم اپنی اصل روح کی غذا کو بھول کے وہ بھیڑ بنے ہوئے ہیں۔ اگر زبردستی بھی یہ ڈالا جائے کسی، قرآن پاک میں لذت ہے، اللہ کے ذکر میں لذت ہے، نیکیوں میں، نماز روزہ، یہ اصل مسلمان کے روح کی غذا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے جن کو بھول کے مسلمان جو ہے وہ اپنا اصل مقام، اپنی اصل قدر جو ہے وہ کھو چکا ہے۔ لہذا ان چیزوں کو اپنا کے وہ شیر والی زندگی کہ جو جنگل کا بادشاہ ہے، مسلمان ایسے ہی تمام انسانوں میں جو ہے وہ بادشاہت کر سکتا ہے، بشرطے کہ
اس کے اندر وہ بہادری، وہ ساری چیزیں، وہ اپنی پہچان آ جائے کہ میری اصل روح کی غذا کیا ہے، میری پہچان کیا ہے۔ اور اصل روح کی غذا آنا اور پہچان آنے کی یہی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے اللہ کو پہچان لے، اپنی غذا کو پہچان لے، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر، نماز، درود پاک کا ورد، نیکیاں، یہ ساری چیزیں اپنا لے تو انسان کو اپنے اصل روح کی غذا مل جائے گی۔ اور جب اصل روح کی غذا ملے گی تو اس کے اندر بہادری، دلیری، ذہانت، ساری چیزیں جو ہیں وہ پیدا، کامیابیاں مل جائیں گی۔ تو کامیابیاں تمام معاملات میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے اور مسلمان اپنی اصل کھویا ہوا مقام جو ہے وہ واپس لا سکتے ہیں۔